بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ARYQ ٹی وی نے آپ کے لیے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے محرم الحرام کے پیش نظر، جس کا نام ہے مدینے سے کربل تک۔ ایک شخص کی گھر کی زندگی اس کے سیرت و کردار کا حقیقی آئینہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باہر کی زندگی میں ظاہرداری کی چادر اوڑھ کر نکلتا ہو اور جو کچھ وہ ہے اس سے بالکل مختلف شکل و صورت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہو، لیکن گھر کی زندگی میں وہ اپنے اوپر اس قسم کا پردہ ڈالے رکھنے میں زیادہ دنوں تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اول تو کوئی شخص اس قسم کی کوشش کرتا ہی نہیں، اور اگر وہ کرے تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کسی شخص کو جانچنے کے لیے بہترین کسوٹی اس کے گھر کی زندگی ہے۔ جب ہم اس معیار پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں وہ حیرت انگیز حد تک انسانی تاریخ میں ایک منفرد اور نمایاں شخصیت نظر آتے ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ابھی جو اقتباس میں نے آپ کو سنایا ہے وہ برطانیہ کی معروف مورخ اور دانشور خاتون کین آرمسٹرانگ کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ جب ہم اس کسوٹی پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نہایت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر اور دعوت یعنی باہر کی دعوت اور گھر کی زندگی میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے، اور یہ بھی انسانی تاریخ کی ایک منفرد مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر حصہ دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ہم نہایت مستند معلومات کی بنا پر جس طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کیا فرماتے اور کیا کچھ کرتے تھے، اسی طرح ہم نہایت مستند معلومات کی روشنی میں یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس انداز سے زندگی بسر فرماتے تھے۔ محترم جناب خالد مسعود صاحب اپنی کتاب حیات رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحہ نمبر 242 میں تحریر کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا جو پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا رات دن کا مشغلہ بھی وہی تھا جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات دن کا مشغلہ تھا۔ یہ صورت نہیں تھی کہ آپ خود تو لوگوں کو بندگی رب اور اطاعت الہی کا واعظ سناتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دنیا کی دلچسپیوں اور مادی زندگی کی لذتوں میں منہمک ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن گھر سے باہر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مشن کو لے کر گھر میں داخل ہوتے تھے، اور جس مقدس مشن میں خود اپنا وقت صرف فرماتے تھے اسی مقدس مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی اپنا وقت بسر کرتے تھے۔ تور موجے از غبار خانہ اش، کعبہ را بیت الحرم کاشانہ اش۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں اور کربلا کے حالات و واقعات منزل بمنزل آپ کی خدمت میں پیش کریں، ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح جان لیں کہ کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، بلکہ آپ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرزند سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لال ہیں، اور سردار کائنات فخر موجودات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی پیدائش بھی آغوش نبوت میں ہوئی اور آپ کی تربیت بھی اس ہستی کے زیر سایہ ہوئی کہ جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں یا اس ذکر کا آپ جو آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام حسین نے جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی ہے وہ کوئی عام ماں نہیں تھی، بلکہ وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں کارواں سالار عشق۔
جنہوں نے آغوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پرورش پائی اور اس آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پرورش پانے والی عظیم ماں کی آغوش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ یوں امام حسین کی تربیت اور پرورش بالواسطہ بھی اور براہ راست بھی آغوش نبوت میں ہوئی، اور یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور رحمت للعالمین قرار دی جانے والی شخصیت کے زیر سایہ پلنے والا بچہ بڑا ہو کر یقیناً کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ انسان جس نے سایہ نبوت میں پرورش پائی، اس کی عظمت اور کمال کا عالم یہ ہوگا کہ وہ انسانیت کے لیے مینارہ نور ہوگا۔ آئیے ناظرین، کربلا کے ذکر سے پہلے کربلا والے کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل بنت حارث تھیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ آج رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ایک ٹکڑا قطع کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بہت مبارک خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری پیاری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں پرورش پائے گا۔ اس خواب کے بعد بروز منگل 4 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے، تو پیدائش کے بعد ان کو حضرت ام فضل کی گود میں دے دیا گیا، جو اس وقت خاندان کی سب سے زیادہ بزرگ خاتون تھی۔ ولادت کے بعد جب حضرت امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کیا اور ماتھا چوما، پھر اپنے منہ میں کھجور چبا کر حضرت امام حسین کے تالو میں لگائی اور اپنے مبارک لعاب دہن کی ان کو گھٹی دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے نواسے کا نام حسین تجویز فرمایا اور ان کے دونوں کانوں میں اذان دی۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب شہید و سید ہے۔ آپ کا حسن و جمال کچھ اس طرح کا تھا کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو آپ کی پیشانی اور رخسار روشن دکھائی دیتے۔ حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر سے سینے تک اور امام حسین سینے سے پاؤں تک مشابہ تھے۔ شباہت کو نبوت کی حسین تصویر سے باندھا، بباطن ربط ان کا آیائے تطہیر سے باندھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اپنے اہل بیت اور خصوصاً امام حسن اور امام حسین سے محبت کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک کی ولدیت ہوتی ہے، ہر ایک کی ولدیت ہوتی ہے، ہر ایک کی ولدیت ہوتی ہے، اور ہر بیٹے کی نسبت اس کے باپ سے ہوتی ہے، لیکن میری بیٹی فاطمہ کے بیٹوں کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا باپ ہوں، اور وہ میرے اہل بیت ہیں، وہ میرا خون ہے، میرا جگر ہیں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا حسن و حسین دونوں آپ کے کاندھے پر چڑھے کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، یہ دونوں تو میرے پھول ہیں۔ روایت میں بھی موجود ہے کہ آپ نے اپنے ان دونوں نواسوں کو جوانان جنت کا سردار بھی قرار فرمایا تھا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی،
زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، در نوائے زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ ایک اور روایت جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کی رات ایک مقدس فرشتہ نازل ہوا جو مجھ پر اس سے پہلے نازل نہ ہوا تھا۔ پروردگار عالم سے اجازت لے کر وہ اس مقصد کے لیے نازل ہوا کہ مجھے سلام کرے اور اس بات کی بشارت دے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، یعنی علی مرتضیٰ، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ جب نجران کے نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے پر اصرار کرتے رہے تو حکم الہی سے مباہلہ کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنے پر فیصلہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ آؤ، بلا لے ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، اور خوب گڑ گڑا کے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کا ہاتھ پکڑے اور امام حسین کو گود میں لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے حضرت علی کو لے کر چلے۔ اور مشارق الانوار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین سے نہ صرف حد درجہ محبت کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی محبت کو مسلمانوں کے لیے قربت الہی کا سبب اور ان کی پیروی کو امت کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری و مسلم میں زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ میں امت میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اچھا، ایک روایت کے مطابق اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے جس میں نور و ہدایت ہے، اور دوسری روایت کے مطابق گراں قدر چیز میرے اہل بیت ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا کہ وہ ہمیشہ اہل بیت سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے رہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس امام حسین کو گھوڑے پر سوار آتے ہوئے جب کبھی بھی دیکھتے تو بڑھ کر استقبال کرتے اور رکاب تھام کر ساتھ ساتھ چلنے لگتے اور اپنے لیے اسے باعث شرف خیال فرماتے۔ تاریخ کی کتب میں یہ روایت بھی اکثر ملتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چوم رہے تھے کہ حضرت عینیہ بن بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے اپنے بچوں کو کبھی اس طرح نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مہربانی نہیں کرتا اللہ بھی اس پر مہربان نہیں ہوتا۔ ایک جمعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن و حسین کھیلتے کھیلتے مسجد تک آ گئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو فرط محبت سے فوراً ممبر سے نیچے اترے اور دونوں کو اٹھا کر ممبر پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے کہ امام حسین آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ آپ کی گردن مبارک سے چمٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، مگر جب وہ الگ نہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے پکڑ لیا کہ کہیں گر نہ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ان کو پکڑے پکڑے رکوع و سجود کر کے اپنی نماز مکمل فرمائی۔ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے اور یہ دونوں فرزند حالت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے لپٹنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے کہ وہ درمیان سے نکل جائیں۔ نسائی، ترمذی اور احادیث کی دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں اٹھا کر مسجد میں لے آئے اور انہیں ایک طرف الگ بٹھا کر نماز پڑھانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ خود پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔ ذرا سوچو وہ کون تھا، کیا تھا، جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین، کیا جاتا تھا آپ کی خاطر لمبے سجدوں کا اہتمام حسین، لمبے سجدوں کا اہتمام حسین۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو آپ نے اجازت دینی ہے۔ مدینے سے کربل تک اور ARYQ TV سے انشاءاللہ کل پھر ہوتی ہے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔